السلام علیکم۔ ربیع الاول کا بابرکت بہت ہی بابرکت مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ اور عام زندگی میں بھی یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹاپک پہ بات کر لی جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس بات کو ہم نے قرآن و حدیث سے، کچھ بندے کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ یہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم صحابہ کی زندگی پہ غور کریں گے کہ ان کا عمل کیا تھا۔ آیا انہوں نے عید میلاد النبی کا یہ دن منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں جی صحابہ نے جب ساری زندگی میں نبی پاک کا میلاد نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں، یہ تو بڑی بدعت ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ تو پہلے تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ آیا جیسے صحابہ تھے، جتنی محبت صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، آیا ہم بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں؟ پہلے تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں نا، چاہے آپ سنی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، میں ہر فرقہ کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آیا ہمارے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کتنی۔ صحابہ کی ہم مثال تو دے دیتے ہیں، کیا انہوں نے آیا میلاد منایا تھا کہ نہیں منایا تھا، لیکن پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکو نا کہ کیا تمہارے دل میں صحابہ جیسی محبت ہے یا نہیں ہے، پھر آپ صحابہ کی بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ تو صحابہ کی محبت جو میں نے پڑھی ہے، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک دن کو اسٹڈی کی ہے۔ شکر الحمدللہ مجھے بڑی محبت ہے اپنے پاک رسول سے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی دن بھی میری آنکھوں سے اوجھل نہ رہے، میں ضرور جانوں، اور یہ بھی کوشش کی ہے کہ ہر صحابہ کی زندگی کو پڑھوں۔ تو جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے تو پھر کوئی آپ کو گمراہ نہیں کرتا، چاہے کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی وہابی ہے، چاہے کوئی سنی ہے، آپ کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ سچی بات یہ ہے، ہم گمراہ ہوتے اس وقت ہے جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوتا۔ لا علمی جو ہے نا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تو میرا یوٹیوب پہ آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو لوگ مجھے سنیں گے، میرا ساتھ دیں گے، تو ان کے پاس دین کا نالج آتا رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، ایک ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، علماء کو سنتا ہوں، ہر مکتبہ فکر کو سنتا ہوں، اہل تشیع کے علماء کو سنتا ہوں، مولانا طارق جمیل کو سنتا ہوں، ثاقب رضا مصطفی ہیں ان کو سنتا ہوں۔ جب یہ سارے میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، میں کسی سے بھی نفرت نہیں کرتا، کیونکہ جب آپ یہ سارے میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والے علماء ہیں نا، تو پھر ہم ان سے نفرت کیوں کریں؟ کیوں مولانا طارق جمیل کو برا کہیں؟ کیوں مولانا ثاقب مصطفی کو برا کہیں؟ اور اسی طرح اہل تشیع علماء ہیں، ان سے ہمارے بہت سے اختلاف ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نفرت کریں۔ نفرت والی تو بات ہونی نہیں چاہیے۔ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف تو ہو سکتا ہے میرا مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی ہو، اہل تشیع کے ساتھ بھی ہو، جو دیوبند کے مختلف علماء ہیں ان کے ساتھ بھی ہوں، تو اختلاف تو شروع سے آ رہا ہے۔ اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف سے ہی علم میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کی محبت کیا تھی۔ بات یہ اصل میں ہو رہی تھی کہ صحابہ کی محبت کیسی تھی۔ تو میں آپ کو یقین کریں، اگر میں صحابہ کی محبت بتانا شروع کروں تو رات ساری گزر جائے گی، اتنا ٹائم چاہیے، لیکن آپ کو شارٹ سا بتا دیتا ہوں کہ حضرت طلحہ جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تو ان کے جسم کا کوئی اعضاء، کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں تیر نہ گھسے ہوں۔ جتنے بھی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے، وہ اپنے چہرے سے، اپنے سینے پہ، اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے، اور ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ تیروں سے خالی نہیں تھا۔
ہاتھ تھے، ہاتھوں پہ تیر لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں بھی زخمی ہو چکی تھیں۔ اور اسی طرح جو چند صحابہ رہ گئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچا رہے تھے، بچانے کی کوشش کر رہے تھے جنگ احد میں، تو سب کا یہی حال تھا۔ حضرت علی 100 سے زیادہ ان کے جسم پہ زخم تھے، طلحہ کے جسم پہ بھی بہت زیادہ زخم تھے۔ تو اتنی محبت کہ جس کو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی کی آنکھ تیر لگنے کی وجہ سے زائل ہو گئی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور میری یہ آنکھ باہر نکل گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ جو آنکھ بہہ رہی تھی اس کو پکڑا اور دوبارہ آنکھ والی جگہ پہ لگا دیا، اور وہ آنکھ جو ہے وہ معجزہ تھا اللہ کے نبی کا، اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ بالکل پہلے کی طرح ٹھیک کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کی محبت کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ یہ چیزیں آیا کیا قرآن پاک میں ڈھونڈتے تھے کہ نبی پاک کے لیے ہم نے 1000 زخم کھانے ہیں یا 10,000 زخم کھانے ہیں؟ اور صحابہ کیا یہ کسی قرآن کی آیت میں ڈھونڈتے تھے کہ جب نبی پاک وضو کر رہے ہوں تو ان کے جو وضو کا پانی ہے وہ زمین پہ نہیں گرنے دینا؟ وہ صحابہ وہ پانی حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے، کوئی اپنے چہرے پہ مال رہا ہوتا تھا، کوئی اپنے جسم پہ مال رہا ہوتا تھا۔ کس لیے؟ کہ یہ نبی کے ہاتھوں کو چھو کے مس ہو رہا ہے، تو اس کی برکت سے ہمارے جسم کو بھی وہی برکتیں حاصل ہو جائیں، ہم ہر طرح کی بیماریوں سے بچ جائیں اور ہمیں ہر طرح کی شفا حاصل ہو جائے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اب یہ بتائیں نبی کے ہاتھوں سے جو پانی مس ہو جائے اور وہ نیچے نہ گرنے دے اور اس کو بندہ ایک دوا سمجھ لے اور اس کو اپنے جسم پہ ملے، تو یہ کیا صحابہ کو یہ قرآن پاک کی کسی آیت میں لکھا ہوا آپ کو ملا ہے؟ بتائیں نا، آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ بات سنیں، جب نبی کا پانی کو چہرے پہ ملنا، زمین پہ نہ گرنے دینا، یہ ہمیں قرآن سے نہیں ملتا۔ یہ چیز ہوتی ہے عشق، یہ چیز ہوتی ہے محبت اور عشق۔ یہ چیزیں آپ جس کے ساتھ ہوتی ہیں، صحابہ کو عشق تھا، بے انتہا عشق تھا، تو انہیں یہ چیزیں قرآن کی آیات میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ نے نبی کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنے جسم کو لہو لہان کیا، ہزاروں تیر اپنے جسم پہ برداشت کیے، اور جب نماز کا وقت آیا تو نبی پاک کے ہاتھوں سے بہنے والے وضو کے پانی کو اپنے جسم پہ ملا۔ تو یہ چیزیں صحابہ نے تو نہیں قرآن پاک میں ڈھونڈی۔ تو آج جب آپ کو میلاد، نبی پاک سے میلاد کیا ہے؟ نبی پاک کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا۔ یہ ہم لوگوں سے پوچھیں گے، کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ یہ لوگ وہی اعتراض کرتے ہیں جن کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کی محبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے سینوں پہ اگر تیر نہیں کھا سکتے، آج ہماری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ صحابہ تو خوش قسمت تھے کہ انہیں نبی کا دیدار بھی ملا، نبی کی خاطر شہادت بھی ملی، وہ جنگوں میں گئے، جہاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہادت بھی حاصل کی، نبی پاک کا ساتھ بھی رہا۔ تو آج جب ہمارے ساتھ نبی نہیں ہے تو ہم محبت کا اظہار پھر کس طرح کریں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عید میلاد النبی والے دن ہی صرف نبی پاک کو ہم یاد کریں اور اس دن ہم نے محبت کا صرف اظہار کرنے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سب سے پہلے نبی سے اگر محبت ہے تو نبی کے دین کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، نبی کی سنتوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، تو پہلے 5 وقت نماز پڑھو۔ یہ جو جلوس میں شامل ہوتے ہیں نا، نعرے لگانے والے، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، تو کس چیز کی غلامی ہے؟ نماز سے آپ لوگوں کا تعلق کوئی نہیں ہے، اور نعرے آپ لگائے جا رہے ہو، روزہ آپ لوگ نہیں رکھتے۔ تو نبی سے اگر آپ نے غلامی اپنی ثابت کرنی ہے تو پہلے پھر غلام بن کے دکھاؤ،
5 وقت نماز پڑھو پورا سال. جب آپ 5 وقت پورا سال نماز پڑھتے ہو، 5 ٹائم باجماعت پڑھتے ہو، تو پھر روزہ بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، جب سارے فرض آپ ادا کرتے ہو تو اس وقت پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ عید میلاد النبی والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شیطانی کاموں میں پڑ جاؤ. آپ کے اڑوس پڑوس میں لوگ بھوکے مار رہے ہیں، یتیم بچے بھوک سے مار رہے ہیں، اور آپ لائٹنگ لگا رہے ہیں اور بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں، اور کسی غریب کو آپ کو پتہ بھی ہے یہ بھوک سے مار رہا ہے، آپ اسے کھانے کو نہیں دے رہے. کیوں جی؟ نہیں جی، یہ پیسے ہم نے لائٹنگ کے لیے رکھے ہوئے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لائٹنگ کریں، پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو آپ جگمگ کر دیں، لیکن جو بھوکے ہیں ان کی بھوک کا خیال رکھیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر جنت میں جانے والی کوئی چیز بتائی ہے تو وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ آپ کی نماز پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، روزہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور آپ کو جنت بھی عطا کرتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے جو حقوق العباد ہیں، جو کسی کی غریب بیٹی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بوڑھی ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اگر آپ جانتے ہیں اور آپ وہ لاکھوں روپیہ محفل میں اڑا دیتے ہیں، اور یہ جو آج کل آتے ہیں نعت خوان بکنگ پہ پیسے لے کے پڑھنے والے، تو ان سے تو کوئی ثواب نہیں حاصل ہوگا آپ کو، نہ پڑھنے والے کو نہ سننے والے کو، کیونکہ یہ تو کاروباری لوگ ہیں. تو کاروباری لوگوں کو آپ ان لوگوں کو پروموٹ نہ کریں. نعت بھی سنیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نعت تو حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول تھے، نبی پاک نے خود بیٹھ کے اپنی نعتیں ان سے پڑھوائی ہیں اور ان کو چادر بھی عطا کی ہے. لیکن نعت پڑھنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے. آج کل نعت پڑھنے میں وہ ادب رہا ہے، میوزک کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور پیسے اس طرح ان پہ پھینکے جا رہے ہیں، وہ بالکل جیسے فحاشہ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، مجرے کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو نعت خوان ہیں پھر اسی طرح وہی انداز دونوں طرف نظر آتا ہے. تو کوئی فرق رکھے خدا را. اہل سنت والجماعت یہ چیزیں آپ کو بدنام کر رہی ہیں، تو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ان چیزوں کو ہم نے روکنا ہے. اگر ہم نے نبی پاک کی نعت پڑھنی ہے، آپ نے نعت خوان کی خدمت کرنی ہے، تو خاموشی سے چپکے سے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں جو آپ نے خدمت کرنی ہے. تو کائنڈلی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. میلاد بھی منائیں، محفل نعت بھی منعقد کریں، لیکن ایک ادب کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ. ابھی محفل عید میلاد النبی کے سلسلے میں جو میں نے ابھی بتایا کہ بہت ادب کے ساتھ منانا چاہیے. منانے کی ایک وجہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ نہیں بتائیں گے اپنے نبی کے بارے میں، تو نئی نسل ہے وہ اس کے دل میں نبی کی محبت آئے گی کیسے؟ بچہ پیدا جب ہوتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے دل میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ڈال دیں کہ جب وہ بڑا ہو تو اس کے دل میں محبت رسول کے سوا کچھ بھی نہ ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آپ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے دل میں میری محبت ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہو. یعنی کہ انسان اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرے. یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، یہ ہمارے ایمان کی بیس ہے. تو بیس آپ کی کیسے مضبوط ہوگی جب آپ بچوں کو روکیں گے کہ عید میلاد النبی نہ مناؤ، نبی کا ذکر نہ کرو، نبی پہ درود نہ پڑھو؟ تو کیسے محبت آئے گی پھر آپ؟ تو خدا را یہ ہے کہ جو گمراہی والی باتیں آ جاتی ہیں، یہ جو ڈانس وغیرہ ہوتا ہے میلاد پہ، میں نے 1-2 ویڈیو دیکھی ہیں یوٹیوب پہ کہ جی ڈانس ہو رہا ہے اور میوزک چل رہی ہے اور پیچھے لکھا ہوا ہے عید میلاد النبی. تو خدا را یہ گمراہی ہے. ان چیزوں کا اہل سنت والجماعت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک طرف ڈانس ہو رہا ہو اور وہ ساتھ پیچھے عید میلاد النبی کا جشن لکھا ہو اور ساتھ ڈانس ہو رہا ہو اور لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوں. تو ایسی عید میلاد النبی بالکل اس طرح یہ حرام کاموں میں سے ہے. ڈانس کرنا اور میوزک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا سراسر گمراہی ہے.
اور یقیناً بہت ہی گناہ والا کام ہے۔ تو میرے خیال میں آپ اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کے آئیں، ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں، انہیں ایسی بکس دیں کہ وہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ میری سوچ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر دن عید میلاد النبی کی طرح ہو، یعنی کہ آپ ہر روز نبی پاک کی محبت اپنی اولاد کے دل میں بھی ڈالیں اور آپ اپنے دل میں بھی ڈالیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن کی جو آیات پڑھیں گے تو قرآن اصل میں سارا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ سمجھ لیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یعنی کہ جو قرآن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، قرآن پاک کی جو 6666 آیات ہیں، یہ ایک ایک آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو آپ قرآن پاک کو پڑھیں، اور یہ قرآن پاک کو پڑھنا اور پھر جو سیرت کی کتابیں ہیں وہاں سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، جو صحابہ کی زندگی ہے اس کو آپ پڑھیں۔ تو یہ چیزیں کہ جی عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، یہ تو بڑی ہی چھوٹی سی بڑی گری سی بات لگتی ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچے۔ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ عید میلاد النبی جس طرح ہم مناتے ہیں، یہ ہمارا جو 365 سال ہے، تو سال کا ہر دن ہم اسی طرح منائیں، اسی طرح سیلیبریٹ کریں اور اپنی محبت کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دن ہم نعرے لگا دیں ٹرالیوں پہ بیٹھ کے یا جلوس نکال لیں، اور نعرے لگانے سے ہم سمجھ لیں جی ہم نے فریضہ ادا کر دیا ہے، جبکہ نہ ہمیں نماز کا پتہ ہو اور نہ ہمیں قرآن پاک کا پتہ ہو۔ تو میرے خیال میں میرے خیال میں تو جس طرح ہم اہل سنت یہ مناتے ہیں عید میلاد النبی کا دن اور اسپیشل سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو جب محرم آتا ہے تو جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جب کربلا کے واقعات بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان سے کیوں کٹ ہو جاتے ہیں اہل سنت والجماعت؟ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ کیا حسین اہل تشیع کے ہیں، شیعوں کے حسین ہیں، یا حسین ہمارے بھی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو اس وقت اہل سنت کی مسجدوں میں حسین کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہوتا، حسین کی محفلیں کیوں نہیں منائی جا رہی ہوتی جتنی اب یہ میرا آ رہا ہے عید میلاد النبی کا دن؟ تو اس حوالے سے تو ہم بہت ساری محفلیں منعقد کریں گے اپنی مساجد میں، لیکن جب حسین کا ذکر آتا ہے تو کربلا کا ذکر آتا ہے اور تو اس وقت بالکل خاموشی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک شرم والی بات ہے۔ اہل سنت میری ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ہم عید میلاد النبی کا دن مناتے ہیں، جب محرم کا سٹارٹ ہو تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ امام حسین نے جو سفر کیا تھا دین کو بچانے کے لیے، جو اپنے نانا کے دین کو زندہ کیا تھا، تو وہ کوئی تخت و تاج کے لیے حاصل کرنے کے لیے سفر نہیں کیا تھا۔ وہ یزید سے جنگ اگر ہوئی تھی تو صرف اسی بات پہ ہوئی تھی کہ تم شرابی ہو، تم زنائی ہو، تم دین کو برباد کرنے والے ہو۔ تو امام حسین نے شہادت اس لیے قبول کی تھی کہ آنے والے لوگوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں کوئی بھی فاسق، ظالم، زنائی، شرابی خلیفۃ المسلمین نہیں بن سکتا۔ اب آپ کو پتہ چلا ہوگا، کہتے ہیں نا جی حسین نے اسلام کو زندہ کر دیا، تو جو اصل فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین نے واقعہ اسلام کو زندہ کیا ہے، اور انہوں نے اگر اتنی بڑی قربانی دی ہے اور آپ اس کا ذکر تک نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ صرف اہل تشیع کا فریضہ ہے کہ وہ صرف وہ اپنی مجالس قائم کریں اور وہاں پہ وہ حسین کا ذکر کریں اور ہم بالکل نہ کریں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کربلا کے ٹاپک پہ بھی میں ایک بیان کروں گا، ایک کمپلیٹ بیان۔ تو ابھی جو بات ہو رہی تھی عید میلاد النبی کے حوالے سے، تو ابھی بھی شاید کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ جی ہمیں قرآن پاک سے کچھ دلیلیں مل جاتی جسے پتہ چل جاتا کہ جی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، یا صحابہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں، تو یہ بڑا اچھا ہو جاتا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے کہا نا کہ اگر آپ کے پاس آپ نے پڑھا ہے، بکس پڑھی ہیں،
اگر آپ کے پاس نالج ہے، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن پاک کو بڑا ڈیپلی پڑھا ہے، تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی سوال، کوئی بھی دلیل آپ کے لیے پھر مشکل رہتی نہیں ہے۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کا میلاد کس وقت منایا تھا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی کا میلاد اللہ تعالیٰ نے اس وقت منایا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بھی نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح کو پیدا فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح سے تمام نبیوں کی پاک روحوں کو پیدا فرمایا۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے اس میلاد کا ذکر فرمایا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ تم اے نبیوں کی روح ہو، تم یہ عہد کرو کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگیوں میں، تمہارے دور میں جب تمہارے پاس آئیں گے تو تم نے ان کی نبوت کا اقرار بھی کرنا ہے اور ان کا ساتھ بھی دینا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے ہیں، یہ ان سب سے یہ عہد لیا گیا کہ آپ نے ہر زمانے میں اگر نبی پاک تمہاری زندگیوں میں آ جائیں تو تم نے نبی پاک کی نبوت پہ بھی ایمان لانا ہے اور ان کا ساتھ بھی دینا ہے۔ تو دیکھنے میں تو یہ آیا کہ نبیوں کی زندگیوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، نبی پاک تو آئے سب سے آخر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد کیوں لیا؟ اصل میں یہ نبیوں سے عہد اس لیے لیا گیا کہ یہ صرف نبیوں سے عہد نہیں تھا، اصل میں نبیوں کی جو امت تھی، یہ اصل میں عہد ان سے بھی لیا گیا ہے کہ نبی جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں گے وہی عہد وہ اپنی امتوں سے بھی لیں گے۔ یعنی کہ اب بات بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ ہر نبی جو دنیا میں آیا ہے اس نے آ کے اسلام کی ہی تبلیغ کی ہے، وہ کوئی الگ مذہب لے کے نہیں آیا۔ یہودی کوئی الگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی الگ مذہب نہیں لے کے آئے، انہوں نے بھی آ کے اپنے دور میں اسلام کو ہی پیش کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں آ کے اسلام کو ہی پیش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں آ کے اسلام کو ہی پیش کیا، اور ساتھ ان آسمانی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری زندگیوں میں نہیں آئے تو جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، تو جب تم ان کا زمانہ پاؤ گے تو تم اگر عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ نے اپنا وہ والا مذہب چھوڑ کے آپ نے اسلام قبول کرنے، کیونکہ اب اس اصل میں تو اسلام آپ کہہ لیں جب بھی نبی آیا ہے تو وہ اسلام کو کمپلیٹ کرتا ہوا ہے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت نازل ہوئی ہے کہ اب آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بیان دے دیا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو تمام عیسائی، تمام یہودی اپنا اپنا مذہب چھوڑ کے وہ جو پرانی شریعت ہے، انجیل ہے اور جو توریت ہے، وہ تو پھر منسوخ ہو گئی نا، کیونکہ اب جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ تو قرآن پاک ہے، اور جو دین ہے دین اسلام ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ یہ سب دین اسلام قبول کرتے، لیکن انہوں نے وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا ابھی تک، اور نہیں کر رہے، اور کچھ لوگوں نے، کچھ یہودیوں نے اور کچھ عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو پڑھ رکھا تھا، اور وہ نشانیاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ واقعہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بڑی واضح مثال حضرت عبداللہ بن سلام ہے، وہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، تو وہ چہرہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کے دیکھتے ہی انہوں نے توریت میں جو نشانیاں لکھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو دیکھ کے پہچان لیا،
اور وہ یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے، اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بات یہ کہ توریت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر موجود ہے، نام مبارک موجود ہے، اور ابھی تک حالانکہ انجیل کو کافی زیادہ چینجنگ کر دی ہے، لیکن ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انجیل میں بھی موجود ہے، فارکلید کے نام سے آیا ہے۔ تو فارکلید کا لفظی مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جائے، اور احمد اور محمد کا لفظی مطلب بھی یہی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو عیسائیوں کی کتاب انجیل میں ابھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک موجود ہے۔ یہ صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے عیسائی پادری اور وہ لوگوں کو سچ نہیں بتاتے اور وہ اسلام قبول کر لیتے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا اور بتایا قرآن پاک میں کہ اے نبیوں کی روح ہو تم عہد کرو کہ تمہاری زندگیوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی ہیلپ بھی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا میلاد تو اللہ تعالیٰ نے منایا ہے اور بتایا تمام روحوں کو، نبی انبیاء کی روحوں کو، کہ تمہارے سردار جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے بڑا میلاد اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب آپ آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرف آتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے کھانا آسمان سے نازل فرما۔ حضرت عیسیٰ کے کچھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے کوئی چیز ہمارے لیے گفٹ نازل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یہ جو میرے حواری ہیں، یہ جو میرے ماننے والے ہیں، ان کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے کھانا نازل فرما، اور اس دن کو ہمارے لیے عید مقرر کر دے، فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آسمان سے ان کے لیے پھر کھانا نازل کیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس دن کو عید قرار دیا۔ تو روٹی آ جائے، کھانا آ جائے تو اس کو اللہ کے نبی عید کا دن قرار دیں، اور جب ہم پہ دو جہان کی رحمتیں نازل ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں رحمت للعالمین حاصل ہوں، ملیں امت کو، تو اس سے بڑا کوئی انعام، اس سے بڑی کوئی عید اگر آپ کے مائنڈ میں آتی ہے تو مجھے بتا دیں، اس سے بڑی کوئی عید ہے ہمارے لیے؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم وہ جو ایک دن رکھا ہوا ہے نا عید میلاد النبی، وہ نہیں، اپنی زندگیوں میں ایک ایک دن کو ہم عید منا دیں۔ ایک ایک عید منانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، ان کا ذکر کریں، اپنے بچوں کو بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، اپنے بچوں کے دل میں پاک رسول کی محبت ڈال دیں۔ تو بات یہ ہے، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کے دور میں منایا کہ نہیں منایا، تو پڑھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، ہجرت کا ٹائم یاد کریں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینے میں داخل ہونے والے تھے، اور کتنے دن ہو گئے تھے، صحابہ کھجوروں کے درختوں پہ چڑھ جاتے تھے کہ دور سے ہمیں کہیں سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں۔ تو کتنے دن ہو گئے تھے، وہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن ایک صحابی کو دور سے وہ دو آدمیوں کا ایک ہیولا سا سایہ سا نظر آیا، تو اس نے دور سے چلا کر کہا کہ اے مدینے والوں، جن پاک ہستیوں کا آپ کو انتظار ہے وہ دور سے مجھے نظر آ گئی ہیں، وہ آ رہی ہیں۔ تو پھر سارے مدینہ میں منادی کر دی گئی، اعلان کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینے میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو یقین کریں اس دن بھی عید میلاد منایا گیا۔ میلاد یہ ہوتا ہے، میلاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سالگرہ منائیں، سالگرہ تو ہے اسلام میں، اس کی تو ہے ہی نہیں ہے کوئی کہ ہم سالگرہ منائیں۔ عید میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد نبی سے محبت کرنا، اور ہر وقت یہ نہیں کہ ایک دن صرف عید میلاد النبی 12 ربیع الاول والے دن، نو، سال کے جو 365 دن ہیں، 365 دن میں ہم نے میلاد منانا ہے، ہم نے اپنی اولاد کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے۔ تو پھر جناب دیکھنے والوں نے دیکھا، بڑا ہی خوبصورت، اگر آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ مدینے کے جو بڑے بڑے صحابی تھے وہ جناب اپنے تلواریں کمانوں کے ساتھ لگائے ہوئے بڑی شان کے ساتھ قطاروں میں کھڑے ہو گئے،
اور مدینے کی جو بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی 10 12 12 سال کی بچیاں، انہوں نے بڑے بڑے دف لے کے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے دف بجا کے طلع البدر علینا، ہم پہ بدر کی گھاٹیوں سے ہم پہ چاند طلوع ہوا اور ہم پہ شکر واجب ہوا، اور ہم اس وقت تک شکر کرتے رہیں گے جب تک ہم پہ شکر واجب ہے۔ تو شکر واجب تو ہم پہ قیامت تک ہے کہ ہم، اور وہ یہ کلام، وہ بچیاں مدینے کی معصوم بچیاں، صحابہ کی وہ پاک اور معصوم بچیاں دف بجا کے نبی پاک کا میلاد منا رہی تھیں، وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ سوچیں آپ کتنا خوبصورت میلاد تھا، کتنا خوبصورت جلوس تھا۔ آپ کہتے ہیں نا جی اہل سنت جلوس نکالتے ہیں، جی یہ بدعت ہے۔ تو مدینے میں جو جلوس نکالا گیا، نبی پاک کا جو استقبال کیا گیا، اس کے لیے وہ اہل مدینہ نے قرآن پاک کی آیات ڈھونڈی تھیں کہ جب نبی پاک آئیں گے تو یہ تو قرآن پاک میں تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے استقبال کرنے، تو اب ہم استقبال نہ کریں۔ تو بات یہ کہ اس وقت بھی منافق موجود تھے مدینے میں، اس وقت بھی نبی پاک سے چڑھنے والے بدترین منافق موجود تھے، جنہیں نبی کے استقبال سے بڑی تکلیف تھی۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافق، جس کو وہ اہل مدینہ نے بادشاہ بنانے لگے تھے، اس کا تاج تقریباً تیار ہو چکا تھا، تو جیسے ہی نبی پاک تشریف لائے تو وہ تاج والا سارا کام ختم ہو گیا، تو اسے بڑی شدید تکلیف تھی۔ تو وہ اس کے دل میں پھر ایسی نفرت بھری اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ پھر وہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن رہا ہے، بدترین منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اس کے ساتھ 300-400 ساتھی اور تھے۔ وہ جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ چلے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو جنگ نہیں لڑنی، صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو ٹارچر کرنے کے لیے، ان کا حوصلہ کم کرنے کے لیے۔ تو خدا را آپ کے دل میں وہ عبداللہ بن ابی جیسی منافقت تو نہیں دل میں آنی چاہیے۔ اسے بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی نبی کے اس دن میلاد منانے پہ، نبی کے تشریف لانے پہ، اور نبی کے اس استقبال منانے پہ، اور نبی کے لیے وہ جو جلوس نکلا تھا اس کی اسے بڑی تکلیف تھی۔ تو اگر آپ یہی تکلیف آپ کے دل کو بھی اگر محسوس ہو میلاد والے دن، تو سمجھ لیں پھر آپ کے دل میں وہ کوئی بیماری تو نہیں ہے، کہیں شجرہ آپ کا ادھر تو نہیں جا رہا عبداللہ بن ابی منافق کی طرف۔ تو ہمارا جو شجرہ ہے، ہماری جو ایک ہوتا ہے لگن، اور جو ہمارا ایک ذہنی ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ایک جو وہ ہمیں صحابہ کے ساتھ ٹچ ہونا ہے، ہمیں ہمارا جو ملان ہے، ہمارا جو عشق ہے، ہم نے صحابہ سے سیکھنا ہے، ہم نے منافقوں سے نہیں سیکھنا۔ جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ قرآن سے کی آیات پڑھ کے نہیں سیکھا، یہ محبت، یہ عشق انہوں نے اپنے طور پہ کی ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس چیز کو آپ قرآن میں اور حدیثوں میں نہ تلاش کریں، آپ اپنے دل میں اپنے عشق نبی کو تلاش کریں۔ اگر آپ کو نبی کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے، نبی کی نعت سن کے آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، تو یقین کریں پھر آپ عبداللہ بن ابی منافق کی نسل سے ہیں، اگر آپ کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے۔ بڑی سخت بات کی ہے میں نے، لیکن یہ سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس دن پھر اتنے نبی پاک خوش ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جلوس منایا گیا، بلایا گیا، اور اس طرح زبردست استقبال ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پیاری پیاری بچیوں کے پاس آئے، ان کے ماتھے کو چوما اور پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو۔ تو ان بچیوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جب نبی پاک آ رہے ہوں، ان کا استقبال کیا جائے اور نبی پاک سے اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، تو اس عمل کو پسند کیا رسول اللہ نے۔ اور آج کا کوئی پیٹ بھرا مولوی یہ کہے کہ یہ جی تلاش کرو حدیث میں یا قرآن میں کہ یہ منانا ٹھیک ہے یا نہیں، تو میں اس عقل کے اندھے سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی سے محبت یہ ہم نے قرآن سے یا حدیث سے تلاش کر کے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنی ہے؟ یا صحابہ نے ایسا کیا تھا جب انہوں نے ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا؟
کیا انہوں نے وہ قرآن پاک سے ڈھونڈا تھا؟ تو بات یہ کہ محبت کی ایک اپنی رسمیں ہوتی ہیں، عشق کی ایک اپنی رسمیں ہوتی ہیں، جن لوگوں کا عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو خود